ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت کے لیے لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا، اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، اس جنت سے نکل جا، اور اس مقام اور مرتبے سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے، اطاعت و عبادت میں فرشتوں سے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، جس کی تکبر اور حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے کر اسے ذلت اور لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اور جنت میں گیا، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی اور جہنم رسید ہو گیا۔ دوستو، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ عمل ہے جسے دیکھ کر شیطان کی آہ و بکا شروع ہو جاتی ہے اور وہ رونے اور گڑ گڑانے لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کی 6 کمزوریاں ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ابلیس نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کے 6 کاموں کی وجہ سے پریشان ہوں، مجھے ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 5، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ مگر ناظرین، آج کے موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو مسلمانوں سے یہ تمام کام دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 6 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔